ہیلو دوستو، آج ہم آپ کو لے کر جائیں گے بہار کی سب سے بڑے اور مشہور زمینداری دربھنگہ راج کی داستان کی طرف۔ یہ ایک ایسی راجدھانی تھی جس نے نہ صرف سیاسی اور معاشی طاقت کی علامت بنائی بلکہ متھلا کی ثقافت، زبان اور موسیقی کو عالمی سطح پر روشناس کرایا۔ دربھنگہ راج جو تقریباً 4000 میل مربع پر پھیلا ہوا تھا، مغل دور سے لے کر برطانوی راج تک اپنی عزت کو قائم، اپنی عظمت اور حشمت کو قائم رکھنے میں کامیاب رہا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دربھنگہ راج کی ابتدا، اس کے حکمرانوں، اس کی ثقافتی شراکت اور اس کے زوال کی کہانی کو تفصیل سے سنیں گے۔ دوستو، دربھنگہ راج کی کہانی ہمیں لے جاتی ہے 1557 تک، جب مغل بادشاہ شہنشاہ اکبر نے مہیش ٹھاکر کو متھلا کا حاکم اور گورنر مقرر کیا۔ مہیش ٹھاکر جو متھلا برہمن خاندان سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے رام نومی کے دن یہ خطاب حاصل کیا اور اسی کے ساتھ دربھنگہ راج کی بنیاد پڑی۔ یہ زمینداری اپنے عروج پر 4000 مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، جس میں 4500 سے زیادہ گاؤں شامل تھے، اور اس کی سالانہ آمدنی تقریباً 40 لاکھ روپے تھی، جو اس وقت کے حساب سے کئی شاہی ریاستوں سے زیادہ تھی۔ دوستو، دربھنگہ راج کی زمینیں زرخیز تھیں اور گنگا کے میدانی علاقوں میں واقع تھی۔ یہاں چاول، گنا اور دیگر فصلوں کی کاشت ہوتی تھی، جو مقامی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ راجا اپنی زمینوں سے ٹیکس وصول کرتے تھے اور مغل دربار کو خراج پیش کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی خود مختاری کو برقرار رکھا۔ دربھنگہ راج کے حکمراں، جنہیں کھنڈولا خاندان کہا جاتا تھا، انہوں نے مغل بادشاہوں کے ساتھ ایک متوازن ریلیشن رکھا۔ وہ مغل فوج کے لیے سپاہی فراہم کرتے تھے اور بدلے میں انہیں زمینوں پر کنٹرول دیا گیا، لیکن وہ مقامی سطح پر اپنی طاقت کو مضبوط کرنے میں بھی کامیاب رہے، جو ان کی سیاسی حکمت عملی کا ثبوت ہے۔ دوستو، دربھنگہ راج کی ابتدا سے ہی یہ واضح تھا کہ یہ زمینداری نہ صرف معاشی بلکہ ثقافتی اور سیاسی طور پر بھی ایک اہم مرکز بنے گی۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے حکمرانوں نے اسے کس طریقے سے دربھنگہ راج کو عروج کے اوپر پہنچایا۔ دربھنگہ راج کے حکمراں، جو کھنڈوالا خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اپنی دانشمندی، ثقافتی سرپرستی اور سیاسی طاقت کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے متھلا کے خطے کو ایک منفرد شناخت دی۔ دربھنگہ راج کے بانی مہیش ٹھاکر ایک متھلا برہمن تھے، جنہوں نے مغل بادشاہ اکبر سے راجے کا خطاب حاصل کیا۔ انہوں نے دربھنگہ کو ایک سیاسی اور ثقافتی مرکز کے طور پر قائم کیا۔ راجا لکشمی پت سنگھ بھی 18ویں صدی میں راجا لکشمی پتی سنگھ نے بھی دربھنگہ راج کو مضبوط کیا۔ انہوں نے زمینوں کے انتظام کو بہتر کیا اور مقامی لوگوں کے لیے ایگریکلچر فیسلٹیز پرووائڈ کیے۔ ان کے دور میں دربھنگہ راج کی معاشی خوشحالی عروج پر تھی۔ 19ویں صدی کے آخر میں مہاراجا رامیشور سنگھ نے دربھنگہ راج کو جدید خطوط پر استوار کیا۔ انہوں نے ریلوے لائنوں کی تعمیر کی حمایت کی اور تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی۔ وہ متھلا پینٹنگز اور دھروپدوں موسیقی اور میوزک کے بڑے سرپرست تھے۔ دربھنگہ راج کے آخری مہاراجا کامیشور سنگھ 1929 سے 1962 تک حکمراں رہے۔ انہیں 1933 میں مہاراجا بہادر کا خطاب ملا۔ وہ ایشیاٹک سوسائٹی کے رکن تھے اور ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں بھی فعال رہے۔ بدقسمتی سے وہ 1962 میں بغیر وارث کے انتقال کر گئے، جس سے دربھنگہ راج کی تسلسل ختم ہو گئی۔ مہاراجا کامیشور سنگھ کی موت کے بعد دربھنگہ راج کا انتظام کورٹ آف وارڈز کے حوالے ہوا، اور آزادی کے بعد زمینداری نظام کے خاتمے نے اس راج کو مکمل طور پر ختم کر دیا، لیکن اس کی ثقافتی میراث آج بھی زندہ ہے۔ دربھنگہ راج کی سب سے بڑی شراکت اس کی ثقافتی عظمت ہے، جس نے متھلا کی شناخت کو عالمی سطح پر اجاگر کیا۔ دربھنگہ راج متھلا پینٹنگز کا ایک بہت بڑا سرپرست مانا جاتا تھا۔ یہ پینٹنگز، جنہیں مدھوبنی آرٹ بھی کہا جاتا ہے، دیواروں اور کپڑوں پر بنائی جاتی تھی اور دیوی دیوتاؤں، فطرت، نیچر، روزمرہ زندگی کو دکھاتی تھی۔ مہاراجا رامیشور سنگھ نے ان پینٹنگز کو فروغ دینے کے لیے فنکاروں کو مالی امداد دی۔ آج متھلا پینٹنگز یونیسکو کی ثقافتی ورثے کی فہرست کا حصہ ہے۔ دربھنگہ راج نے دھروپد موسیقی اور دھروپد میوزک کے دربھنگہ گھرانے کی بنیاد رکھی، جو ہندوستانی کلاسیکل موسیقی میوزک کا ایک اہم حصہ ہے۔
یہ گھرانہ اپنی گہرائی اور روحانی گہری اور اسپریچول آواز کے لیے جانا جاتا تھا۔ مشہور داگر برادران نے اس گھرانے کی روایت کو آگے بڑھایا اور آج بھی یہ میوزک دنیا بھر میں مقبول ہے۔ دربھنگا راج نے تعلیم کے شعبے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ مہاراجہ کامیشور سنگھ نے دربھنگا میڈیکل کالج اور دیگر تعلیمی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی، جو آج بھی بہار کی تعلیمی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دربھنگا راج کی ثقافتی شراکت نے متھلا کی شناخت کو نہ صرف بہار بلکہ پوری دنیا میں ایک منفرد مقام دیا۔ یہ روایات آج بھی زندہ ہے اور ہمیں اس راج کی عظمت کی یاد دلاتی ہے۔ 1765 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے دیوانی حاصل کی، دربھنگا راج اپنی معاشی طاقت کے عروج پر تھا۔ برطانویوں نے مستقل بندوبست کے تحت زمینداری پرماننٹ سیٹلمنٹ کے تحت زمینداری نظام کو منظم کیا، جس کے تحت دربھنگا راج کو اپنی زمینوں سے ٹیکس وصول کرنے کی اجازت تھی، لیکن انہوں نے کمپنی کو ایک مقررہ رقم ادا کرنی پڑتی تھی۔ دربھنگا راج کے مہاراجاؤں نے برطانوی راج کے ساتھ تعاون کیا، لیکن وہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں بھی شامل تھے۔ مہاراجہ کامیشور سنگھ نے کانگریس کے ساتھ مل کر کام کیا اور آزادی کی لڑائی میں اپنا کردار ادا کیا۔ دربھنگا راج کے زوال 1947 کے بعد زمینداری نظام کے خاتمے سے شروع ہوا۔ 1950 کی دہائی میں بہار کی زمینی اصلاحات نے بڑے زمینداروں کی زمینوں کو تقسیم کر دیا اور مہاراجہ کامیشور سنگھ کی بے اولاد موت نے راج کے تسلسل کو ختم کر دیا۔ راج کی جائیداد کورٹ آف وارڈز کے حوالے ہوئی۔ اس کے بعد یہ مکمل طور پر بہار حکومت کے کنٹرول میں چلی گئی۔ دربھنگا راج کا زوال ایک عظیم دور کا خاتمہ تھا، لیکن اس کی زمینوں اور ثقافتی ورثے کی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ دربھنگا راج اگرچہ اب ختم ہو چکا، لیکن اس کی میراث آج بھی متھلا کے خطے میں زندہ ہے۔ دربھنگا میڈیکل کالج، للت نارائن متھلا یونیورسٹی اور دیگر ادارے مہاراجہ کامیشور سنگھ کی شراکت کی علامت ہیں۔ یہ ادارے آج بھی بہار کی تعلیمی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ متھلا پینٹنگز اور دھروپد میوزک آج بھی دربھنگا راج کی ثقافتی عظمت کو زندہ رکھتی ہے۔ ہر سال دربھنگا میں منعقد ہونے والے تہوار جیسے مدھوبنی آرٹ فیسٹیول اس خطے کی ثقافتی شناخت کو اجاگر کرتے ہیں۔ آج دربھنگا راج کی جائیداد کے کچھ حصوں پر تنازعات اور کنفلکٹ ہیں، خاص طور پر زمینوں کے ملکیت کے حوالے سے۔ بہار حکومت نے ان زمینوں کا عوامی فلاح کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ دعوے دار اب بھی قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ دربھنگا راج کی زمینیں اور ثقافتی ورثہ آج بھی ہمیں اس کے عظیم ماضی کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو تاریخ اور جدیدیت کا حسین امتزاج پیش کرتی ہے۔ دربھنگا راج کی کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ایک ایسی زمینداری تھی جس نے سیاسی طاقت، معاشی خوشحالی اور ثقافتی عظمت کا ایک منفرد توازن قائم کیا۔ اس نے متھلا کی زبان، فنون اور موسیقی کو فروغ دیا اور مقامی لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا۔ لیکن اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کوئی بھی عظیم نظام تب تک قائم راست نہیں رہ سکتا جب تک اسے جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالا نہ جائے۔ زمینداری نظام کا خاتمہ ایک نئے دور کا آغاز تھا، لیکن دربھنگا راج کی میراث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ثقافت اور تعلیم ہر دور میں زندہ رہتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی دربھنگا راج کی داستان جو ہمیں متھلا کی ثقافتی اور تاریخی عظمت سے روشناس کراتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے تبصرے ہمیں بتائیں کہ آپ دربھنگا راج کے کس پہلو کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم متھلا پینٹنگز یا دربھنگا گھرانے پر ایک الگ ویڈیو بنائیں؟ ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیں۔